سرزمین کی یوتھ تم اٹھو، پاک سرزمین کی یوتھ تم اٹھو، جذبہ و یقین کی یوتھ تم اٹھو، جذبہ و یقین کی یوتھ تم اٹھو، پاک سرزمین کی یوتھ تم اٹھو، جذبہ و یقین کی یوتھ تم اٹھو، اپنے حق کو چھیننے کو ساتھ کھڑے چلو، پاک سرزمین کی یوتھ تم اٹھو، پاک سرزمین کی یوتھ تم اٹھو۔ لا 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 لا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ موجود پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال، صدر پاک سرزمین پارٹی انیس قائم خانی بھائی، سیکرٹری جنرل رضا ہارون بھائی، سینئر وائس چیئرمین انیس احمد ایڈوکیٹ بھائی، وائس چیئرمین وسیم آفتاب بھائی، انفارمیشن سیکرٹری افتخار عالم بھائی، نیشنل کونسل کی رکن آسیہ باجی، میں مرکزی کمیٹی کے کچھ نام مس کر گیا، اشفاق منگی بھائی، چیئرمین ڈاکٹر موہن بھائی، نیشنل کونسل سے آصف میمن بھائی، اور یہاں پر میرے سامنے موجود میڈیا کے میرے محترم دوست، السلام علیکم۔ آج کا دن ایک تاریخ ساز دن ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ آج ہم پاک سرزمین پارٹی کا پہلا یوتھ کنونشن آج منعقد کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چند ایام پہ مشتمل ہے۔ 3 مارچ سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی کے آنے کے بعد سے یہ کارواں بڑھا، کارواں بڑھنے کے بعد جلسہ ہوا، جلسہ ہونے کے بعد ہم نے کنونشن کیا، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں ہم پھیلتے چلے گئے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں پاک سرزمین پارٹی کے دفاتر کھلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو آج تک جاری ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں صوبوں میں، پاکستان میں جس شہر میں ہم موجود ہیں وہاں پر غرض کے ایک ایسا سلسلہ ہے جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں کہیں پر کوئی پوز نہیں آ رہا، کہیں پہ کوئی سکوت اور جمود نہیں آ رہا، بلکہ سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج نوجوانوں کا اجتماع ہے۔ آج پاکستان کے آنے والے مستقبل کے معماران کا اجتماع ہے۔ آج ان لوگوں کا اجتماع ہے جنہوں نے آگے بڑھ کر پاکستان کے معاملات کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، اور نہ صرف سنبھالنی ہے بلکہ پاک سرزمین پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہم ان کو وہ رستہ دکھائیں کہ جو رستہ کہیں پر گم ہو گیا، وہ رستہ دکھائیں جو پچھلے 3 سے 4 دہائیوں میں اس شہر اور اس صوبے کے نوجوانوں سے اس رستے کو چھین لیا گیا۔ نہ صرف اس رستے کو چھین لیا گیا بلکہ مستقبل کو تاریک کر دیا گیا۔ مستقبل کو تاریک کر کے نوجوانوں کو ایک ایسے رستے کی طرف گامزن کر دیا گیا جس کا کوئی سرا، کوئی نتیجہ، کوئی منزل نہیں تھی۔ صرف ایک ایسی سیاست کی داغ بیل ڈال دی گئی کہ جہاں پر صرف اور صرف
तारीख राहों में मारा जाना था, या फिर अपने कैरियर का, अपने मुस्तकबिल का तबाह हो जाना था, या पाबंदे सलासल हो जाना था, या लापता हो जाना था, या गर्ज के इसमें जितनी भी बात की जाए कि ऐसी मंजिल, ऐसा रास्ता था कि जिसमें कोई रोशनी की कोई किरण, कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। और ये मैं हकीकतन अपना तजुर्बा बता रहा हूं कि इन 30-40 सालों में हम सब ने यही सब कुछ होते देखा। नौजवानों को अपने कैरियर से दूर होते देखा, अपनी तालीम और तरबियत से दूर होते देखा, अपने माँ बाप से दूर होते देखा, अपने भाई बहनों से दूर होते देखा, अपने बीवी बच्चों से दूर होते देखा। पाक सरजमीन पार्टी वो इनकलाब रोशनास करा रही है, वो बात कर रही है जो आज तक किसी भी सियासी जमात ने आज तक नहीं की। आज तक किसी सियासी जमात ने अपने कारकुनान को पढ़ने के लिए माइल नहीं किया, किसी ने अपने कारकुनान को तालीम और तरबियत की तरफ राग़िब नहीं किया, किसी ने अपने कारकुनान को ये नहीं कहा कि जाओ अपनी प्रायोरिटीज को एड्रेस करो, जाओ अपनी लायबिलिटीज को एड्रेस करो। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम हमारे पास आ रहे हो तो तुम इसलिए नहीं आ रहे कि स्कूल और कॉलेजों में जाकर हमारे दफातर खोलना। यहां मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी और दीगर रुफ़ा ने इस बात की तरबियत नहीं दी कि तुम जाओ और किसी दफ्तर पे कब्जा करो और वहां पर रंगो रोगन करो और हमारी तस्वीर लगाओ और वहां पे क्लासों को छोड़ो, तालीम को छोड़ो और हमारा काम करो। कभी भी इस बात की तरबियत और तबलीग और तलकीन इस फोरम से कम नहीं की गई। ये वो इनकलाब है जो पाक सरजमीन पार्टी ला रही है। पाक सरजमीन पार्टी, आप तमाम जितने भी बच्चे आज यहां बैठे हैं, जितने भी यूथ के शुरका यहां बैठे हैं, जितने भी नुमाइंदगान यहां बैठे हैं, उन सबको एक एक को सबने पकड़ के ये बात की कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी तालीम क्या है, तुमने आगे क्या करना है, तुम्हारी कैरियर ओरिएंटेशन क्या है, तुम आगे चलकर क्या करोगे। हाँ, ये बातें हमने की हैं, ये बात मुस्तफा कमाल भाई ने की है, ये बात अनीस भाई ने की है, रजा भाई ने की है और तमाम शुरका ने यहां बैठकर ये बात की है कि तुम पहले अपनी कैरियर ओरिएंटेशन में क्लियर हो, तुम्हें पाकिस्तान की खिदमत करनी है, तुम्हारे लिए ये फोरम खुला हुआ है। तुम्हारे लिए ये फोरम एक ऐसा फोरम है कि जहां तुम पाकिस्तान के लिए एक मुफीद और एक कारआमद पाकिस्तानी बन सकते हो। और यहीं पर बस नहीं की, बल्कि हमने यहां पर यह बात और आगे बढ़ाई कि तुम्हें काम करना है तो तुम्हें अपने वालिदैन से पहले पूछ कर आना पड़ेगा, तुम्हें अपने वालिदैन से लिखवाना पड़ेगा। या तो तुम अपने वालिदैन की इजाजत लेकर आओ या उनको लेकर आओ अपने साथ कि अगर तुम पाक सरजमीन पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उनसे इजाजत लेनी होगी। ये वो फर्क है जो आज तक किसी भी सियासी जमात ने कभी झूठे मुंह भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया। कभी पाकिस्तान की सियासत में तुलबा तंजीमों में यह बात नहीं की गई। यहां तक इस मुल्क के 70 सालों में यह तो होता रहा कि घर वालों को यह तो नहीं पता था कि उनका बच्चा किसी सियासी जमात की तुलबा तंजीम में काम कर रहा है। कभी यहां तक यह भी नहीं पता चलता था कि वो ऑफिस बियरर बन गया है। लेकिन बदकिस्मती और बदकिस्मती ये रही कि जब उसकी लाश उस घर में आती थी तो उस घर वालों को पता चलता था कि हमारा बच्चा तो फला सियासत का हिस्सा था, हमारा बच्चा फला सियासत का जिम्मेदार बना हुआ था। ये वो फर्क है जो आज पाक सरजमीन पार्टी इंट्रोड्यूस करा रही है, रोशनास करा रही है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पाकिस्तानियत की तो बात हम कर ही रहे हैं, दिलों को जोड़ने की बात तो हम कर ही रहे हैं, पाकिस्तान भर में हम फैल ही रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आज नौजवानों, आज यूथ, आज स्टूडेंट्स विंग की बात की जाती है तो कहा जाता है फला आदमी नौजवानों का रिप्रेजेंटेटिव है। मैं ये कहना चाहता हूं 60 और 65 साल की उम्रों में कोई आदमी जो नौजवानों के लिए, जिसके पास वक्त भी नहीं है, किस तरह से नौजवानों का नुमाइंदा हो सकता है। उम्र क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन कम से कम नौजवानों के मुस्तकबिल को समझने वाला हमें लीडर चाहिए। हमें वो लीडर चाहिए
जो नौजवानों के जज्बात को समझता हो। हमें वो लीडर चाहिए जो नौजवानों की उमंगों को समझता हो। हमें कम से कम सैयद मुस्तफा कमाल की शक्ल में हमें वो लीडर मौजूद है। हमें वो लीडर हासिल हुआ है जो नौजवानों के जज्बात को समझता है, नौजवानों के मसाइल को समझता है, नौजवानों के लिए सोचता है। वो इसी पे बस नहीं करता। आज से 4-5 दिन कबल जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर यूथ के नुमाइंदगान से, बच्चों से, और मुतादिद बार ये बात की, तो मुस्तफ़ा भाई ने, अनीस भाई ने, रजा भाई ने, वसीम भाई ने, हर आदमी यही बात कर रहा है कि हम सियासत में वो लीडर लाना चाहते हैं कि हम एक तरफ बैठ जाएं, हम एक तरफ चले जाएं। हमने जो कुछ करना था वो कर लिया। हम नौजवानों को इस डगर पे डालना चाहते हैं कि वो नौजवान आगे बढ़ के इस मुल्क की सियासत को संभालें, इस मुल्क के मामलात को संभालें, इस मुल्क को पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए ये मुल्क बनाया गया था, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान वजूद में आया था, उसको ये नौजवान आगे लेकर जाएं। हमारा काम एक वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। हमारा काम एक हद तक हो चुका है। सियासत के नशीबो फराज हम देख चुके हैं, ओहदे और मनसब हम सब देख चुके हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन नौजवानों को आगे बढ़ाएं, इन नौजवानों को उस जगह लेकर जाएं कि जहां पर जो ये चाहते हैं, जो पाकिस्तान का नौजवान चाहता है, ये वो हासिल कर सकें। पाकिस्तान को एक मजबूत, मुस्तहकम पाकिस्तान बना सकें, पाकिस्तान का वो इमेज बुलंद कर सकें कि जहां पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी कहलाते हुए फख्र हो, उनको अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन की लाइन में खड़े होकर छुपाने की जरूरत पेश ना आए। उनको कम से कम वो इमेज हो कि जहां पर हर आदमी फख्र से कह सके कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूं, हाँ मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। हम किसी ऐसी सियासी जमात के किसी के ताले आजमा के हथकंडे ना बन जाएं कि जहां पे हम पाकिस्तानियत को भूल जाएं, जहां हम तफर्रुक़े में बढ़ जाएं, जहां हम सियासी जमातों के आलेकार बन के पाकिस्तान को पसे पूछ डाल दें। नहीं, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा सफर आगे बढ़ेगा। आज का दिन एक तारीख साज दिन है, एक संग मील है कि आज इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों की नुमाइंदगी है, और इंशाअल्लाह ये सफर आगे बढ़ेगा। ये सफर इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मजबूत बनाएगा, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को वहां लेकर जाएंगे जहां आज तक पाकिस्तान की कोई सियासी जमात नहीं ले जा सकी। और मुस्तफ़ा कमाल भाई और दीगर रहनुमा आपसे बात करेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पर पाक सरजमीन पार्टी की मरकजी यूथ विंग को आपके सामने अनाउंस कर दूं, और ये वो नौजवान हैं जो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा है, जिंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, शोबाजात से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे हैं, और इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि आपको बताता जाऊं कि ये सब वो लोग नहीं हैं कि जो दूसरी पार्टियां पैदा कर रही हैं। ये वो लोग नहीं हैं कि जहां से हम होकर आए हैं। ये वो लोग नहीं हैं कि जो जिस सियासी जमात से मेरा वास्ता था कि वहां पर तालीम की बात नहीं थी, वहां पे जिन बातों की बात थी वो सबके सामने है। वहां पे लोग ही वही चाहिए थे कि जो खंभों पे चढ़ के रंगो रोगन कर सके, जो तस्वीरों को बना के उसके बाद उस पर लड़ने के लिए जान दे सके, जो हड़तालें करा सके और टारगेट किलर बन सके और रॉ के एजेंट बना दिए गए। यहां इन नौजवानों का मैं आपके सामने नाम लूंगा, और इनकी तालीमी काबिलियत भी आपके सामने रखूंगा, और इनकी साबका वाबस्तगी भी आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको पता चले कि हर सियासी जमात से, हर तलबा तंजीम से इनकी नुमाइंदगी है। इसमें न्यूट्रल या ये कह लें कि जिन्होंने कभी किसी सियासी जमात के लिए काम नहीं किया वो भी इसमें शामिल हैं। सबसे पहला नाम इसमें है इंजीनियर मोहम्मद तौसीफ एजाज का। इंजीनियर मोहम्मद तौसीफ एजाज इन्होंने BE
बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की है, एनईडी से एमबीए किया है इन्होंने, एपीएमएसओ के साबका इंचार्ज रहे हैं और इस कमेटी में ये मेंबर हैं। इसके बाद आदिल खान भाई, आदिल खान एमएससी और एमएससी और एमबीए किया है आदिल खान भाई ने, साबका मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं, एपीएमएसओ के मेंबर हैं इस कमेटी में। इसके बाद सैम्बिल हक, इन्होंने डीएई डिप्लोमा किया है एसोसिएट इंजीनियरिंग में, बीकॉम किया है, साबका सीनियर ज्वाइंट सेक्टर ऑर्गेनाइजर रहे हैं एपीएमएसओ के। इनके बाद मोहम्मद उबैद भाई, इन्होंने भी डीएई और बीकॉम किया है, साबका सेक्टर मेंबर एपीएमएसओ। डॉक्टर नूरजादा, इन्होंने एमबीबीएस किया है, इनकी साबका वाबस्तगी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रही है। फैजान यासिर, सैयद फैजान यासिर, इन्होंने एमबीए किया है लंदन से, एमक्यूएम यूके यूनिट से वाबस्ता रहे हैं। सैयद साद उद्दीन एमसीए इन्होंने किया है, तालिब इल्म है। और जिससे मैंने पहले कहा, बहुत सारे वो लोग हैं जिनकी साबका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रही है। शाहजेब इंटर के तालिब इल्म हैं और इनका ताल्लुक लियारी से है। शाहजेब दानिश दीदार एलएलबी के तालिब इल्म है, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से वाबस्ता रहे हैं। समीर अली बीबीए इन्होंने किया है, पीटीआई से इनका ताल्लुक रहा है। इंजीनियर जुनेद कायम खानी, बीई किया है इन्होंने सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, एपीएमएसओ से वाबस्ता रहे हैं। इंजीनियर उस्मान इंजीनियर हैं, एनईडी यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं, जमीयत से इनका ताल्लुक रहा है। इंजीनियर राना वकास, ये भी इंजीनियर हैं, एनईडी से इंजीनियरिंग की है और जमीयत से वाबस्ता रहे हैं। इंजीनियर बाबर कायम खानी बीई किया है एनईडी से, एपीएमएसओ से इनकी वाबस्तगी रही है। सैयद बरशीद इंटर के तालिब इल्म है, सैयद बरशीद इंटर के तालिब इल्म है। तालिब इल्म शारिक जमाल ग्रेजुएट हैं, तालिब इल्म हैं। सुहेब अनीस ग्रेजुएट हैं, अभी भी अपनी तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहे हैं। इंजीनियर रज़ा खान बीई एनईडी से इन्होंने बीई किया है, एपीएमएसओ से वाबस्ता रहे हैं। जवाद खान बीकॉम किया है, पीटीआई से वाबस्ता रहे हैं। काशिफ सलीम कायम खानी पीटीआई से वाबस्ता रहे हैं। सलीम रज़ा तोनियो पीटीआई से वाबस्ता रहे हैं। मोहम्मद ज़ुहैब, इंजीनियर मोहम्मद वकास
BE کیا ہے انہوں نے سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی سے. انجینئر محمد وقاص, سید زبیر احمد, حمزہ جاوید BS کیا ہے اور CS کر رہے, BS کے ساتھ CS ہے اور PTI سے وابستہ رہے ہیں. عدنان گجر گریجویٹ ہیں, عدنان گجر گریجویٹ ہیں, APMSO سے وابستہ رہے ہیں. اس کے بعد رضا طارق طالبات سے, رضا طارق گریجویٹ ہیں. اقرا سمی انٹر کی طالبہ ہیں. ڈاکٹر حیا خان MBBS کر رہی ہیں. ثنا مہک خان گریجویٹ ہیں. سیدہ اریبہ نقوی B فارم کر رہی ہیں. یہ تمام بچے اور بچیاں پاک سرزمین پارٹی کی مرکزی یوتھ ونگ کے ممبران ہیں اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان تمام کا تعلق پاکستان کی ہر سیاسی جماعت سے ہے اور ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ہمیں ان کو اس بات پر داد دینی پڑے گی کہ ان کے شعور نے کم از کم ان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ انہوں نے پاک سرزمین پارٹی جوائن کی. ان کو پاک سرزمین پارٹی میں وہ انقلاب نظر آیا کہ جس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ آگے بڑھ کر پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. ان سب لوگوں کے لیے ایک بھرپور تالیاں اور ان تمام لوگوں کے لیے نیک تمنائیں. اور مجھے یقین ہے یہ وہ دستہ ہے جو آگے بڑھ کر پاکستان کو اس جگہ تک لے کر جائے گا جس کا خواب ہم سب آج تک دیکھ رہے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر ہمارے تمام ذمہ داران بیٹھے ہیں. چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی ہیں, پریزیڈنٹ انیس کامخانی بھائی ہیں, ہمارے سینئر وائس چیئرمین ہمارے انیس ایڈوکیٹ بھائی, ڈاکٹر صغیر بھائی, دیگر ذمہ داران, آسیہ بیوی ہیں, ڈاکٹر موہن منجانی, اشفاق منگی بھائی, افتخار بھائی ہیں نہیں ہیں لیکن افتخار بھائی بھی ہمارے مرکزی ذمہ دار ہیں, آصف حسنین بھائی, آصف حسین, آصف میمن بھائی, آپ تمام خواتین حضرات جو یہاں میری آواز سن رہا ہے, جو مجھے سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, السلام علیکم. میں مختصر بات کروں گا اس لیے کہ یقیناً یہاں میرے بعد اور لوگ ذمہ دار گفتگو کریں گے. مصطفیٰ بھائی کو سنیے گا غور سے. اتنی بات کروں گا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بلکہ پاکستان بننے سے پہلے کی تاریخ میں اگر کسی طبقہ آبادی نے پاکستان بنایا تو وہ پاکستان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وہ مسلمان طالب علم تھے, یوتھ تھا کہ اگر وہ ہراول دستہ ہمارے اور جس گلدستے کو بھی ہم نے اپنے سامنے دیکھا جہاں ہمیں ہر زبان بولنے والا, ہر سیاسی سابقہ سیاسی ایفیلیشن کا بولنے والا, ہر طرح کا نوجوان ابھی آپ کے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے, یہ وہ دلیل ہے جسے دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے کہ پاکستان کے پرچم تلے نہ صرف پاکستان کے سیاسی لوگ, پاکستان کی عوام, بلکہ اس پرچم تلے اس آواز کو سن کر, اس آواز کو لبیک کہہ کر پاکستان, پاکستانیت اور وطن پرستی کے لیے کام کرنے کے لیے پاکستان کے نوجوان طبقہ بھی اب آج باقاعدہ پاک سرزمین پارٹی کا جو یوتھ PSP یوتھ جو آج جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جس کو لانچ کیا جا رہا ہے, اس کا ممبر بن گیا. آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں.
مشکل کام ہے، محنت کرنا ہوگی، اسٹرگل کرنا ہوگی، اس کام کو سنبھالنا ہوگا اور اس کام کو آگے لے کے چلنا ہوگا. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، آپ یقین مانیں کہ جو کانسیپٹ ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں جو نوجوان عمر کی سیاست کر کے، طالب علمی کی سیاست کر کے اور اپنی علاقائی سیاست کر کے وہ تمام منزلیں، وہ تمام مقامات، وہ تمام عہدے دیکھ چکے ہیں، ان سے گزر چکے ہیں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی ہے، ریجنل پالیٹکس بھی کی ہے، علاقائی پالیٹکس بھی کی ہے، ایم پی ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، بہت سے لوگ وزراء رہ چکے ہیں، بہت سے لوگ ایڈوائزر رہ چکے ہیں، سیاسی میدان میں چیزوں کو دیکھ چکے ہیں. ہم سب کو یہ کام دوبارہ شروع کرنے کی اگر کوئی جستجو تھی، اگر مصطفیٰ کمال بھائی کی 3 مارچ کی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہو، انیس قائم خانی بھائی کو سنا ہو اس دن اور بیٹھ کے سنا ہو، تو ہمارا ایڈریس یا ان کا مخاطب، ان کا ٹارگٹ آڈینس میری والی کلاس کے لوگ یا میری عمر کے لوگ نہیں تھے. یہ ہمیں کوئی پیغام دینے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ ہمیں کسی لائن پر ڈالنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ان 2 حضرات کا واپس آنے کا مقصد ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی اور آپ لوگوں کی، یعنی آپ کی جنریشن آپ کے لیے واپس آئیں. اور آج آپ کو یہاں دیکھ کر میں آج اس بات کو کہنے پہ مجبور ہوں، بلکہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی نمائندہ یوتھ کو، یہاں میں نمائندہ یوتھ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آج اس جگہ کو کوئی لسانی رنگ نہیں دے سکتے آپ. یہ جو آج ابھی آپ کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے تھے، ہمارے بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، ان کو آپ کسی ایک لسان سے، کسی ایک قومیت سے، کسی ایک خاص طبقہ آبادی سے، کسی علاقے سے، کسی صوبے سے، کسی خاص فکر سے منسوب نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ پاکستان، یہ ہے وہ پاکستان کا رنگ، یہ ہے وہ پاکستان کا کلر، یہ ہے وہ پاکستان کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی جدوجہد، یہ ہے وہ جدوجہد کی کامیابی کا آج پہلی منزل کہ ہم نے پاکستان کی آنے والی نسلوں کو، ہم نے پاکستان کے معماروں کو، ہم نے پاکستان کے اس نوجوان طبقے کو جس نے کل پاکستان کی سیاست، پاکستان کی تجارت، پاکستان کی معیشت، پاکستان کے آئین، پاکستان کی پارلیمان، پاکستان کا انصاف، پاکستان کا کھیل و ثقافت، پاکستان کی سائنس، غرض پاکستان کا فورن افیئر، پاکستان کے تمام شعبے، یعنی کہ کل جس نسل کو اس پاکستان کی کے انتظام، سیاست، نظم و نسق اور سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اس کی نظریاتی باؤنڈریز کی حفاظت کرنی ہے، اس پاکستان کی نسل کو یقیناً آج مصطفیٰ کمال بھائی اور پاک سرزمین پارٹی کا میسج شروع ہو گیا. یہ ہے پاکستان جہاں ہر شخص، ہر فرد بغیر کسی تفریق کے، بغیر اپنے ساتھ کھڑے ہوئے فرد کی زبان جانے، اس کا رنگ نسل جانے، اس کا بیک گراؤنڈ جانے، اس کے کس صوبے سے تعلق جانے، جب اس طرح پیار محبت سے کھڑا ہوگا تو یقین مانے فتح آپ کا مقدر ہوگی. اس پارٹی کا جو نام رکھا گیا ہے نا، اس پارٹی کے نام کو رکھنے میں جو تھاٹ تھی، اس پرچم کو بلند کرنے میں جو سوچ تھی، وہ یہ سوچ ہے جس کو آپ کو لے کر آگے چلنا. ان کا کام، ان ذمہ داروں کا کام پیغام پہنچانے کی حد تک پورا ہوا. جد و جہد کا آغاز صحیح معنوں میں آج ہوگا اور اس جد و جہد کا آغاز کرنے میں آپ ہراول رکھتا ہوں گے. آپ کو محنت کرنا ہوگی، مشکل کام ہے، اس لیے کہ 1947 سے ہمیں ایک مخصوص سوچ کے ذریعے قوموں، قبیلوں، قومیتوں، مذہب، مسلک، فرقہ، فقہ، ہر چیز کو استعمال کر کے ہمیں تقسیم در تقسیم کیا گیا ہے تاکہ پاکستان پہ جو لوگ قابض رہیں ان کو ہم سے کوئی ڈر اس لیے نہ ہو کہ ہمارا اتحاد ہی نہیں ہے. اور یہی وہ میسج ہے جو مصطفیٰ کمال بھائی کا اور انیس قائم خانی کا اور پاک سرزمین پارٹی کا ہے.
کہ ہم پاکستان چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس پرچم سے جو رنگ نوچ کے چھین لیے گئے، نہ اس میں سفید نظر آتا ہے، نہ اس میں ہرا نظر آتا ہے، نہ اس میں چاند نظر آتا ہے، نہ تارا نظر آتا ہے. یہ ڈرائنگ کے لیے حد تک تو ٹھیک ہے، اس کے سارے معنی غائب ہو گئے کیونکہ اس کے رنگ غائب ہو گئے. ان رنگوں کو دوبارہ اس پرچم میں بھرنا ہے. کوشش، نظریہ، جد و جہد، اور اس جد و جہد کے لیے لیڈرشپ مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی نے پرووائڈ کر دی ہے. محنت کرنا، اس کو آگے لے کر چلنا، اس کی پالیسیاں بنانا، اس کی اسٹرگل کرنا، دن رات محنت کرنا، یہ اب آپ لوگ کا کام ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں. انہی باتوں کے ساتھ میں بس ایک بات آپ کو کہتا چلوں کہ جو کانسیپٹ ہمارا ڈسکس ہوا تھا یوتھ کے حوالے سے، اس میں ایک بات کو بہت ہم نے کافی اس کو اسٹریس کیا تھا. اور مصطفیٰ بھائی آئیں گے، انیس بھائی آئیں گے تو آپ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ آپ لوگوں سے سیاست نہیں کروانی ہے. آپ لوگوں سے آپ کے تعلیمی اداروں کی سیاست نہیں کروانی ہے. آپ لوگوں کو تعلیمی اداروں میں جا کر اسٹوڈنٹ یونٹ کی وہ پولیٹکس نہیں کروانی ہے جو آپ ماضی میں دیکھتے رہے ہیں، جس کا آپ کو تجربہ رہا ہے، جس کو آپ نے وٹنس کیا ہے، وہ نہیں کروانا ہے. آپ سے پاکستان کے مستقبل کی جد و جہد کروانی ہے. آپ سے پاکستان کو بچانے کی جد و جہد کروانی ہے. آپ سے وہ کام لینا ہے کہ جن لوگوں کو ملک دشمن قوتوں نے بہکا کر، جن نوجوانوں کو یا پاکستان کے اندر کی ان قوتوں نے جو پاکستان دشمن ہیں، جنہوں نے نوجوانوں کو بہکا کر اس کم عمری میں سیاست میں لگا کر لڑنے، مرنے، مارنے پر تو لگا دیا، پڑھنے پہ نہیں لگایا، اس سے ہماری جنگ ہے. اس کے ساتھ ہماری جد و جہد ہے، اس کے ساتھ ہماری اسٹرگل ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ آج یہاں جن کا نام اناؤنس ہیں وہ یقیناً خوش قسمت لوگ ہیں، لیکن تمام لوگ خوش قسمت ہیں جو اس میں شمولیت اختیار کی ہے. تو وہ لوگ جو کہ آج جن کو ذمہ داریاں ملی ہیں، جن لوگوں کو آج باقاعدہ ذمہ داریاں ملی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان پہ یہ ایکسٹرا برڈن بھی ہے اور ایکسٹرا رسپانسبلٹی ہے کہ دے ہیو ٹو لک آفٹر، دے مسٹ، ان کو یہ احساس رہے کہ یہ ذمہ داری جو آج ہمیں ملی ہے، اس کے ساتھ ہمارے کاندھوں پر کتنا بڑا بوجھ ہمیں ملا ہے، ہمیں کس کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اور ہمیں اپنے باقی دیگر لوگوں کو، دیگر دوستوں کو، دیگر ممبران کو نہ صرف اپنا ہم خیال بنانا ہے، بلکہ ان کو ہم خیال بنا کر اسی طرح اس جد و جہد میں شامل کرنا ہے جیسے آپ لوگ شامل ہوئے ہیں. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی اپنی جد و جہد میں کامیاب کریں. ہمارے قائدین کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اقبال کا خواب تھا، یہ تعبیر مثالی ہے. اب ہم نے اسے مل کر محنت سے سجانا ہے. ہم قوم ہے طاقتور، دنیا کو دکھانا ہے. وعدہ ہے یہ خواہش سے کہ ہمت نہیں ہاریں گے. اس ملک کا گوشہ گوشہ خون پی کر نکھاریں گے. میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں لاکھوں طلبہ کے دلوں کی دھڑکن، چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال بھائی. بیٹھی پلیز بیٹھی تشریف رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم انیس قائم خانی بھائی، تمام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام پی ایس پی کے سینٹرل کیبنٹ کے تمام ذمہ داران، نیشنل کاؤنسل کے تمام ذمہ داران، یہاں پر آئے ہوئے بڑی تعداد میں پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں کو، یہاں پر آئے ہوئے بڑی تعداد میں نوجوانوں کو، خواتین و حضرات، پی ایس پی کے تمام کارکنوں کو، سب کو السلام علیکم.
آپ تمام لوگ جن کو یہ ذمہ داریاں ملی گئی ہیں آج، ایک یوتھ کاؤنسل جو ترتیب دیا گیا ہے، تمام اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب کے لیولز برابر ہیں. ان تمام لوگوں کو سب سے پہلے مبارکباد اور نیک تمنائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ان کا حامی و مددگار رہے. اور یہ جو یوتھ کاؤنسل ہے، یہ تمام صوبوں میں، تمام شہروں میں اپنی نگرانی میں یہ یوتھ کی آرگنائزیشن بنائے گی. وہاں پر یہ صرف ایک سینٹرل ایک ادارہ بنایا گیا ہے، اور یہ اپنے نیچے پھر تمام صوبوں میں، تو یہ تمام صوبوں کی ہر جگہ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، اور پھر یہیں سے پھر جو صوبوں میں جن کو ہم نے سینٹرل کیبنٹ میں، ان کی کیبنٹ میں شامل کرنا ہوگا، پھر ہم وہاں سے ان کی پروونشل کیبنٹ کو میں سے لوگوں کو لے کر ہم ان کی سینٹرل کیبنٹ کو میں شامل کریں گے، اور پھر یہاں سے یہ سلسلہ جو اس طرح سے چلتا رہے گا. میرے عزیز نوجوانوں جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تمام پارٹیز سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو، اور تمام وہ جو ینگ بچے بچیاں ہیں، میں ان سے آج چند گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ آپ یہ سارا کچھ یہ جو ہو رہا ہے پچھلے 4 مہینوں سے، 4 مہینوں سے، اور آج کی بھی یہ جو تقریب ہے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ ہم کر کیوں رہے ہیں؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں حاصل کیا کرنا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ کیا ہم نے پاکستان میں جو پارٹیز ہیں، جو سیاسی پارٹیز ہیں، یا جو بھی تنظیمیں ہیں، ان جیسی ایک پارٹی بنا کر اپنے گرد، اپنے پلیٹ فارم پہ لوگوں کو جمع کر کے ہمیں مجمع کرنا ہے، تقاریر کرنی ہے، تالیاں بجوانی ہیں، اللہ گلا کرنا ہے، اور اس کے بعد الیکشن آئے، الیکشن میں لڑ لینا ہے، ہار گئے، جیت گئے، اور اسی طرح سے بزنس ایز یوزول جو چل رہا ہے پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے تقریباً، تو اس جیسا ہی کوئی کام کر رہا ہے ہمیں یہاں پہ. میں آپ تمام لوگوں سے بڑے فرینکلی یہ بات کہوں، اگر کوئی یہ سوچ کر آیا ہے ہمارے پاس، کسی کی یہ سوچ ہے، تو میں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنا ٹائم کہیں اور لگائیں، وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، گھر والوں کو دیکھیں، اپنا پروفیشن دیکھیں، اپنی تعلیم دیکھیں، اور یہاں ٹائم ضائع نہ کریں. ان کے پاس دنیا میں اس ٹائم کو لگانے کے لیے اور بہت سارے وینیوز مل جائیں گے ان کو، یہ پھر ان کی جگہ نہیں ہے. ہم کرنے کیا ہیں؟ آج سے 3 سال پہلے جب یہ پارٹی چھوڑ کر گئے، ہم ہماری سابقہ پارٹی چھوڑ کر گئے، تو کسی اور کا ڈر نہیں تھا، کسی اور کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ کر نہیں گئے، کسی سے کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی پرسنل نقصان نہیں ہو گیا تھا، کوئی ہم سے کوئی عہدہ چھین نہیں لیا گیا تھا، بلکہ ہم تمام عہدوں پہ، تمام پوسٹ پہ، تمام چیزوں پہ جو میکسیمم کسی پارٹی میں ہو سکتی تھی وہ تھی ہمارے پاس، ہم سب لوگوں کے پاس. ہم صرف اللہ سے ڈر کر، اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر، کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، جب ہمارے سامنے چیزیں کھل گئیں، جب ہمیں یہ نظر آ گیا کہ انسان کی فلاح، مخلوق کی فلاح کا کام نہیں ہو رہا، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے لوگوں کو ورغلا کر غلط رستے پہ لے کر جایا جا رہا ہے، لوگوں کی جانوں کی پرواہ نہیں کی جا رہی، جو مر گئے سو مر گئے، جو زندہ ہیں ان کو بھی منو ٹنوں، اس نسل کو بھی اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ٹنوں مٹی کے نیچے دبا کر، زندہ دفنا کر آگے رونتے ہوئے چلا جا رہا ہے.
جب یہ سارا ماحول دیکھا گیا, جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں, تو یہ خیال آیا, یہ ڈر آیا دل اور دماغ میں کہ ہمیں جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہیں, پردے ہٹا دیے ہیں ہمارے سامنے سے, اور اب اگر ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں, ان تمام چیزوں کا ساتھ دیتے ہیں, تو ہمیں ایز اے مسلمان ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے, اور مرنے کے بعد اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ اپنی سینیٹرشپ کے لیے, اپنی رابطہ کمیٹی شپ کے لیے, اپنی ڈپٹی کنوینرشپ کے لیے, منسٹریز کے لیے, ایم پی ایس کے لیے, ایم این ایس کے لیے, اپنے بڑے بڑے عہدوں کے لیے, تم نے ایک ایسے انسان, ایک ایسی کاز کا تم سہارا بنے رہے جہاں پر تمہیں دکھا دیا تھا اللہ نے کہ انسان کی فلاح کا کوئی کام نہیں ہو رہا. تمہیں اس لیول پہ لے گیا اللہ تعالیٰ جہاں پر پھر کوئی پردے نہیں رہ گئے. تم کو یونٹ انچارج, سیکٹر انچارج نہیں تھے کہ جس کو صرف اپنے علاقے کی چیزوں کا پتا ہو, نہیں تم نارمل قسم کے رابطہ کمیٹی کے ممبران تھے کہ تمہیں جو ہے وہ ایک مخصوص کیٹیگری کی چیزیں, اس چیزوں کا پتا ہو. نہیں, تم اس لیول پہ لے کر گئے اللہ تعالیٰ تمہیں جہاں پر تمہارے آگے کوئی پردہ نہیں تھا. تو صرف اللہ کے ڈر سے, اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے ایک لمحے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اپنی جان کی, اپنے مال کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے گھر کی, اپنی نوکری کی, اپنے پیسوں کی, اپنے شہر کی پرواہ کیے بغیر ہمیں جو ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ اگر برائی کو طاقت سے روک نہ سکو, اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکو, تو کم سے کم دل میں برا سمجھ کر اس کو چھوڑو. تو ہم نے خدا کی ناراضگی سے ڈر کر ہم نے اس برائی کو چھوڑ دیا اور چلے گئے, اور بظاہر ایک اندھیرے کا سفر شروع کیا, ایک اندھیرے میں سفر شروع کیا ہم نے. آگے ہمارے کچھ نہیں تھا, کچھ نظر نہیں آتا تھا, تو وہ سفر شروع کیا, چھوڑ گئے, چلے گئے. اور یہ مقصد نہیں تھا جو آج ہم یہ کر رہے ہیں, کہیں ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں تھی, بلکہ ہم اپنے ذہنوں میں, اپنے خیالات میں, اپنی سوچوں میں ہم بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم نے شاید اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام کر دیا. اور وہ یہ کہ ایم کیو ایم کو, ایم کیو ایم کی پاور رہتے ہوئے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایم کیو ایم چھوڑ دی, اپنی سینیٹرشپ چھوڑ دی, اپنے ممبرشپ چھوڑ دی, اپنی رابطہ کمیٹی شپ چھوڑ دی, اپنی ڈپٹی کنوینرشپ چھوڑ دی. لوگوں نے رابطہ کمیٹی کے ممبران لندن میں تھے, ایم پی ایس تھے, ایم این ایس تھے, چھوڑ دیے. یہ فیل کرتے تھے, پراؤڈ فیل کرتے تھے, اور یہ خیال آتا تھا. کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کام کرنا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. یہ کام کیوں شروع کیا, یہ کیا کر رہے ہیں ہم, یہ 3 مارچ کو کیا ہو گیا؟ کوئی ہماری زمین قبضہ ہو گئی تھی یہاں پر جس کو چھڑانے کے لیے میں اور انیس قائم خانی آئے تھے؟ کوئی شادی ہال ٹوٹ رہا تھا ہمارا یہاں پہ؟ کسی میرے بھائی بہن, ان کے بھائی بہن کو کوئی نقصان خدا نہ خواستہ, کوئی گرفتار ہو گیا تھا, کوئی پرابلم ہوئی تھی, کیوں آئے؟ میرے بھائیوں بہنوں, اور میں تمام اس یوتھ سے, ینگ جو لوگ ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں, اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, دیکھو آج کل یہ دنیا میں فیشن ہے, ہمارے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے کہ صاف ستھرے اچھے بچے جیسے آپ لوگ ہیں, پڑھے لکھے نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جائے, جبھی وہ پارٹی اچھی, صاف ستھری, تعلیم یافتہ اور مہذب پارٹی کہلائے گی. اور اگر آپ کے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی یہ کریڈیبلٹی کوشچن مارک ہے, تو آپ لوگ اور پاکستان کے تمام لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے کہ فلاں آدمی آپ کے پاس کیا کر رہا ہے, فلاں آدمی آپ کے پاس کیا کر رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, ویسا کیوں ہو رہا ہے, فلاں کے ساتھ یہی الزامات تھے, وہ الزامات تھے. تو آسان طریقہ کار ہے, دنیا کو خوش کرتے ہیں. آسان طریقہ کار ہے
دنیا کو خوش کرتے ہیں. کلین چٹ 0 میٹر جو لوگ ہیں سارے آپ جیسے سارے لوگ جن کے ساتھ کوئی لیفٹ رائٹ کوئی بیگیج نہیں لگا ہوا, سب دروازے پہ لکھ دیتے ہیں کہ ان کے اوپر پارٹی بناتے ہیں جناب, جو اپنے ساتھ اپنا کیریکٹر لے کر آئے, اپنا بیک گراؤنڈ لے کر آئے اور اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو, اور پھر ہمارے لیفٹ رائٹ سارے وہ لوگ کھڑے اور ان کے اوپر یہ پارٹی بناتے ہیں. دنیا خوش ہو جائے گی, دنیا سوال نہیں کرے گی, پاکستانی سوال نہیں کرے گا, آپ لوگ سوال نہیں کرو گے, دنیا خوش ہو جائے گی. لیکن کیا میں دنیا کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں؟ کیا میں دنیا کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں؟ کیا ہم نے یہ کام دنیا کو خوش کرنے کے لیے شروع کیا ہے؟ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں جن کے ساتھ کوئی بیگیج نہیں ہے, لکھ دیتے ہیں دیوار پہ, لکھ دیتے ہیں اپنی پارٹی کے اصول بنا لیتے ہیں کہ اپنے ساتھ بیگیج لیا ہوا کوئی آدمی ہماری پارٹی میں آج سے ممنوع ہے, منع ہے, جو آئے ان کو بھی بھیج دیتے ہیں واپس. تو تم نے یہ ساری سیاست, یہ تم نے ساری تبلیغ, یہ تم نے یہ سارا کام فرشتوں کے اوپر کرنا ہے, نمازیوں کے اوپر کرنا ہے, اچھے انسانوں کے اوپر کرنا ہے, نئے بچوں کو کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا ہے, جس کے اوپر کوئی دنیاوی معاشرتی کوئی برائی نہ لگی ہو, ان کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا ہے اور ان کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا ہے تاکہ دنیا ناراض نہ ہو, دنیا کوشچن نہ کرے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے نوجوانوں, تم میں سے ایک آدمی بھی یہاں پر نہ ہو, ایک آدمی بھی یہاں پر نہ ہو, میں تمہیں ببانگ دھول یہ بات کہتا ہوں کہ اٹھو اور اس دروازے سے باہر نکل جاؤ. لیکن میں دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنا کوئی بھی کام نہیں کروں گا. ہم اس معاشرے کو ٹھیک کرنے آئے, اس معاشرے میں لوگوں کو آپس میں ملانے آئے, اس معاشرے کے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو سیدھے رستے پہ ڈالنے کے لیے آئے, اور یہ کام تمہارے لیے کر رہے ہیں. تم یہ ڈاکٹری لے کر کی ڈگری لے کر, ڈاکٹرز بن کر, انجینئرز بن کر, ماسٹرز کر کر, پروفیشنل انٹرپرینورز بن کر تم کہاں آسمان پہ اپنی پریکٹس کرو گے؟ یہ پاکستانی کہاں آسمان پہ اپنی پریکٹس کرے گا جب اس نے زمین پہ لوگوں کو ٹارگٹ کلر بننے کے لیے چھوڑ دیا ہے, جب اس نے زمین پہ لوگوں کو بھتہ لینے کے لیے چھوڑ دیا ہے, جب اس نے زمین پہ لوگوں کو کسی کو را کا ایجنٹ بنانے کے لیے چھوڑ دیا ہے, تو تم اپنی یہ پروفیشنلزم لے کر کہاں جاؤ گے؟ اور کیا تم سے اور مجھ سے خدا یہ سوال نہیں کرے گا مرنے کے بعد کہ تو نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے, ان کی خوشنودی کے لیے تو نے میری مخلوق کے لیے کوئی رستہ نہیں بنایا, کوئی دعوت نہیں دی, کوئی گیٹ نہیں کھولا جہاں سے کسی ماں کا بگڑا ہوا بچہ بھی اچھے راستے کو اختیار کرتا اور اس وہ معاشرے کا, اپنے گھر کا, اس پاکستان کا اچھا شہری بنتا. اس لیے کہ دنیا تجھ سے سوال کر رہی ہے, دنیا تجھ سے پوچھ رہی ہے. تو دنیا کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ غلط راستے پہ چلنے دو. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, ایک لمحے کے لیے سوچو ایک لمحے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اصول بنا لے اپنے ساتھ اپنے لیے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر یہ اصول بنا لیں کہ صرف نیک لوگوں کو کے اوپر ہی کام کرنا ہے, ان کو اپنے ساتھ کرنا ہے, یہ بات ہی ختم ہو جائے, ساری بحث ہی ختم ہو جائے. اگر اس کے بعد جتنے بھی اولیاء, جتنے بھی صحابہ, جتنے بھی اچھے لوگ گزرے ہیں, وہ کیا فرشتوں کو جمع کر کے تبلیغ کرتے تھے؟ وہ کیا فرشتوں کو جمع کرتے تھے؟ نیک انسانوں کے اوپر تبلیغ کرتے تھے. وہ جہاں برائی زیادہ ہوتی تھی
جہاں جرم زیادہ ہوتا تھا، جہاں انسان زیادہ بھٹکا ہوا ہوتا تھا، اللہ والے لوگ وہاں بھیجے جاتے تھے، مشکل کام کرتے تھے۔ 9 ساڑھے 9 سال کی تبلیغ کے بعد پیغمبروں نے 80 84 افراد لوگوں کو 80 اور 84 افراد لوگوں کو صرف اللہ کی راہ پر گامزن کر پائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہت گناہگار لوگ ہیں ہم۔ میں بہت گناہگار آدمی ہوں، انسان ہوں، عام سا انسان ہوں، گناہ کیے۔ الطاف حسین صاحب کے ساتھ 30 سال گزارے، ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ میں نے گناہ نہ کیا ہوں، میں گناہوں میں شامل نہ رہا ہوں؟ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں، لیکن جب اللہ نے آگاہی دی، جب اللہ نے ہمت دی، جب اللہ نے آگے سے پردے اٹھائے، تو یہ کام کرنے کے لیے نکلے، تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں، اس پاکستان کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ مرنے کے بعد اپنے رب کو جواب دینا ہے میں نے، اور میں نے اس معاشرے کے ایک ایک برے آدمی کے اوپر تبلیغ کرنی ہے، اس کو دعوت دینی ہے۔ اس کے جرم سے نفرت کروں گا میں، اس کی برائیوں سے نفرت کروں گا میں، اس نے جو غلط کام کیے میں اس سے مجھے نفرت ہوگی، لیکن مجھے اس انسان سے نفرت نہیں ہوگی۔ میں اس انسان سے نفرت نہیں کروں گا۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، تم نوجوان ہو، تمہارے ساتھ بیگیج کوئی نہیں ہے، تمہیں اس معاشرے کے لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کرنا ہے۔ تم سے یہ سوال ہوگا کہ ایم کیو ایم کے پرانے لوگ تمہاری اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ مختلف چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تم لوگ ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ تم لوگوں کو کہتا ہوں، اپنے ذہن اور اپنے بازو، اپنے سینے کشادہ کرو، گلے لگاؤ ان کو ذرا سا بھی شائبہ نہ ہو پائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یو آر دی فارچونیٹ انف پیپل، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی کی لگژریز دی ہیں، وہ لوازمات دی ہیں، تمہارے والدین کو اتنی توفیق دی ہے کہ جو شاید ان کو یہ میسر نہیں آئی ہو، لیکن تم ان کو معاشرے میں آئسولیٹ کر کے نہیں چھوڑ سکتے، تم ان کو معاشرے میں الگ کر کے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میں اعلان کرتا ہوں، میں یہ ریٹریٹ کرتا ہوں اس والی بات کو کہ ہر برے آدمی کے اوپر تبلیغ کریں گے، ہر برے آدمی کو اس معاشرے کا اچھا انسان بنائیں گے، اور تمہیں اس میں لیڈ لینی ہے، تمہیں اس کو گلے لگانا ہے، تمہیں شائی اوے نہیں کرنا ہے، تمہیں شائی اوے نہیں کرنا ہے اس تمام معاملات میں۔ تم بڑا کام کرنے نکلے ہو، بڑا کام کرنے نکلے ہو۔ تم اس معاشرے میں ووٹ لینے کے لیے یہ آرگنائزیشن نہیں بنائی ہے، ہم نے صرف جلسے کرنے کے لیے آرگنائزیشن نہیں بنائی ہے، یہ کام نہیں شروع کیا، ہمیں صرف اپنے الیکٹڈ نمائندے بنانے کے لیے یہ کام نہیں شروع کیا ہم اس سے بڑا کام کر رہے ہیں۔ تمہارے ووٹ لے لینے سے، تمہارے جلسے کر لینے سے تمہیں اس دنیا میں تو فائدے نقصانات ہو سکتے ہیں، تم مرنے کے بعد حشر میں اس کی اکاؤنٹنگ کیسے کر سکتے ہو؟ اس میں اس کو اپنے کار خیر میں، اپنے کارناموں میں کیسے انکلوڈ کر سکتے ہو؟ لیکن ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، اگر تم نے کسی ایک بھٹکے ہوئے انسان کو سیدھے رستے پہ تم لے آئے، کسی ایک بھٹکے ہوئے انسان کو تم سیدھے رستے پہ لے آئے، تو اس کا جو اجر ہے، اس کا جو صدقہ جاریہ ہے، یہ تمہاری پالیٹکس کرتے ہوئے اس کا صدقہ جاریہ تمہارے اعمال میں لکھا جائے گا۔ کیونکہ اگر ایک انسان تباہ ہو رہا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو تباہ کر رہا ہے، پھر وہ جو معاشرے میں تباہی پھیلا رہا ہے، تم اس معاشرے کی تباہی کو روک رہے ہو، تم اس معاشرے کی تباہی کو روک رہے ہو،
وہ غلط راستے پہ جا کر جو سوسائٹی کو خراب کرے گا، اس تباہی کو تم روک رہے ہو۔ ہاں، شرم کی بات اس وقت ہو، غلط بات اس وقت ہو، میں مجرم اس وقت کہلاؤں گا کہ جب خدا نہ خواستہ کسی اور کے نام پر جرم کرنے والے آدمی کو میں وہاں سے نکال کر اپنے پاس لا کر کہوں کہ اب تم ہمارے جھنڈے کے نیچے، ہمارے پلیٹ فارم کے نیچے تم وہی سیم جرم ہمارے لیے کرو، وہی سارے غلط کام ہمارے لیے کرو، تو مجھے شرمندہ ہونا چاہیے، مجھے پھر مجھ پر انگلیاں اٹھنی چاہیے، مجھ پر کوشچن ہونے چاہیے، تم پر کوشچن ہونے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی جو کسی غلط راستے پہ تھا، اس کو اگر ہم سیدھے راستے پہ لے کر آ رہے ہیں اور ہم اسے کوئی غلط کام کرنے کا نہیں کہہ رہے، وہ سیدھے راستے پہ آ رہا ہے، تو یقین کرو اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو مجھے اور تمہیں وہ کام کرنا ہے، ہمیں تمہیں وہ کام کرنا ہے۔ تو یہ شائی اوے نہیں ہونا تم لوگ، تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں شرمانا نہیں ہے، کنفرنٹ کرنا ہے، اس چیزوں کو اوپن آئیز اوپن ہارٹ کے ساتھ کنفرنٹ کرنا ہے کہ ہاں، ہم فرشتوں پہ تبلیغ کرنے نہیں آئے۔ اگر معاشرے میں 4-5 ہزار لوگ اس طرح کے رہ گئے غلط کام کرنے والے، تو کوئی دنیا کی پولیس، کوئی پاکستان کی رینجرز، پاکستان کی آرمی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی پولیس، دنیا کی کوئی بھی پولیس ان کو اس معاشرے کو پھر امن کا گہوارہ نہیں بنا سکتی۔ کوئی الطاف حسین جیسے لوگ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو، ان رستہ نہ ملنے والے لوگوں کو پھر استعمال کریں گے، وہ کہیں نہ کہیں اپنی راہ نکالیں گے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے پھر کسی جرائم میں انوالو ہوں گے اور تمہارے معاشرے کو خراب کریں گے۔ کیا آج اس شہر سے ڈاکٹرز ہجرت نہیں کر رہے؟ کیا ڈاکٹرز نہیں مارے جا رہے؟ کیا انجینئرز نہیں مارے جا رہے؟ کیا پروفیشنلز نہیں مارے جا رہے؟ ادیب رضوی جیسا انسان جو کہ مسیحا ہے، اس کو آج اس شہر میں، اس ملک میں پولیس گارڈز کے ساتھ گھومنا پڑتا ہے۔ جو جتنا نامور، جتنا اچھا انسان ہے، اس کو پولیس گارڈز کے ساتھ گھومنا پڑتا ہے۔ مولوی حضرات، دین کا کام پھیلانے والوں کو اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ اسرائیل نہیں ہے، یہ پاکستان ہے۔ مساجد، مدارس، مساجد، امام بارگاہوں پہ پولیس پہروں میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ معاشرہ چاہیے تمہیں، یہ معاشرہ چاہیے تمہیں۔ گن مینوں کے ساتھ تم زندگی گزارنا چاہتے ہو، اپنی اگلی نسلوں کو دینا چاہتے ہو۔ کیوں ہے یہ حالات؟ اس لیے کہ ہر پارٹی، ہر آدمی، ہر پاکستانی ایک ہی چکر میں لگا ہوا ہے کہ دنیا کو وہ مطمئن کرے، دنیا سے ڈرتا رہے، دنیا کو مطمئن کرے، اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ اچھا کہلوانے کا شوق ہے سب کو، ہمیں اچھا کہلوانے کا شوق نہیں ہے، نہیں اچھا کہلوانے کا شوق۔ دنیا میں کچھ بھی کہتے رہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور ہم کنوکشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، جس معاشرے میں پھر ڈاکٹر ادیب رضوی جیسے انسان کو، ڈاکٹر کو اپنے ساتھ گن مین نہیں رکھنے پڑے۔ ہم معاشرے سے اس خطرے کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے سے اس برے انسان کو نیا راستہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم اس پورے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس پاکستان کے لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس پاکستان کے رہنے والے ایک ایک انسان کا کام کر رہے ہیں۔ تم ایک ایسی شمع روشن کر رہے ہو جس کی کرنیں تمہاری اور ہماری زندگیوں کے بعد بھی جاری و ساری رہیں گی۔ تم ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس راہ میں قبول کرے گا، تو یہ صرف نارمل پالیٹکس نہیں ہوگی۔ جتنے لوگ بھٹکی ہوئی راہ سے، جو زحمت ہے اس معاشرے پہ، سوسائٹی پہ، آج وہ اگر تمہاری کوششوں سے وہ اس معاشرے کے لیے رحمت بنتے ہیں، تو تمہیں بالواسطہ بلا واسطہ اس کا اجر جائے گا، اس کا اجر جائے گا، تم سے تمہارا رب راضی ہوگا، تمہیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے ساتھ تمہارا صدقہ جاریہ جاری رہے گا۔ تو مجھے اور تمہیں وہ کام کرنا ہے، مشکل کام ہے۔ شیطان بسا ہوا ہے ان تمام چیزوں کے اندر، اس کی پاور دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ تمہیں مشکلات آئیں گی، تمہیں لوگ کوسچن کریں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچو کہ تمہیں اچھے لوگوں کو ملا کر صرف اس پاکستان کی اگر تمہیں بڑی سے بڑی پوسٹ مل جاتی ہے،
تم اس ریجن کے بادشاہ بنا دیے جاتے ہو، تو تم اپنی بادشاہت کہاں چلاؤ گے جا کر؟ ہر گلی میں تو دشمن رہ رہا ہے، مسلک کا دشمن، مذہب کا دشمن، زبان کا دشمن، قومیتوں میں دشمنی، پارٹیز میں دشمنی، ٹارگٹ کلر، بھتہ مافیا، سارے لوگ جن کو تم اپنے پاس نہیں بٹھانا چاہتے، جن کو راستہ نہیں دینا چاہتے، تو تم یہ بادشاہت کہاں کرو گے؟ کہاں لے کر جاؤ گے؟ آسمان پہ جا کر یہ بادشاہت چلاؤ گے؟ تو اس زمین کو ٹھیک کرو جہاں پر تمہیں اور مجھے زندہ رہنا، تمہاری اور میری آئندہ آنے والی نسلوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ بھلے یہ زمین ٹھیک ہو جائے، لوگ مارنے مرنے کی بات ختم کر دیں، لوگ ٹارگٹ، برے لوگوں کو، لوگ پارٹیز لیڈران برے لوگ، ان کو برے لوگ بنانے کے لیے لوگ ہی نہ ملیں، سب کو تم راستہ دو، سب کو تم یہ پلیٹ فارم دو، اچھے ہونے کا راستہ دکھاؤ۔ تمہیں اس پاکستان میں پاک سرزمین پارٹی کی ان کا نمائندہ کی کوئی ایک کونسلر شپ بھی نہ ملے، کوئی تمہاری پارٹی کا کوئی ایک کونسلر بھی نہ بنے، تم اور میں پھر بھی کامیاب ہو گئے، رہتی دنیا تک کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اگر تمہارا ایک کونسلر بھی نہ بنے، اگر تم نے اس زمین کو ٹھیک کر دیا تو تم سے اپنی بات کلوز کروں گا اس بات کے ساتھ کہ گھبرانا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے۔ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ اس وقت ہمیں شرم آنی چاہیے کہ جب تمہارے جھنڈے کے نیچے آ کر، تمہارے پاس آ کر میں اس آدمی، کسی غلط آدمی سے غلط کام کرواؤں، پھر ہمیں شرم آنی چاہیے، پھر ہم پر کوشچن آنے چاہیے۔ لیکن تمہارا کام ہی یہی ہے کہ تم نے اپنے جیسے ایم بی ایس کے اوپر اور ڈاکٹرز کے اوپر تبلیغ نہیں کرنی ہے، صرف ان کو اپنے ساتھ بلا کر اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے، لیکن سامنے تمہارا تبلیغ کرنے والا آدمی وہ ہے کہ جو اس معاشرے کا پسا ہوا، بھٹکا ہوا، کم پریولیجڈ قسم کا آدمی ہے، وہ تمہارا ٹارگٹ آڈینس ہے، وہ تمہارا نوجوان ہے۔ اس کو راستہ دو، اس کو محبت دو، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ میں نہیں دیکھوں یہاں پر اس آفس میں یا ہمارے کسی بھی آفس میں کہ الگ الگ ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہ پڑھے لکھے لوگ، کم پڑھے لکھے لوگوں کی الگ الگ ٹولیاں ہیں، ایم کیو ایم سے آئے ہوئے لوگوں کی اور نئے لوگوں کی الگ الگ ٹولیاں ہیں۔ میرے پاس شکایت لے کر نہیں آنا، میرے پاس کسی کی برائی لے کر نہیں آنا کہ فلاں آدمی کتنا برا ہے۔ میں تم سے سوال کروں گا پھر، تو اگر وہ برا ہے تو وہ برا اب تک ہے کیوں؟ تم نے کیا کیا اس کے اوپر اب تک؟ تم نے اسے اچھا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ تو میرے پاس یہ لے کر نہیں آنا کہ کوئی کتنا برا ہے۔ تمہارا کام ہے اس کو اچھا کرنا، تمہارا کام ہے اسے ٹھیک کرنا، تمہارا کام ہے اس کے اوپر ٹائم لگانا۔ تو ایک ایسی بنیاد ڈالو، ایک ایسے کام کو شروع کرو کہ جس سے بھلے دنیا ملے نہ ملے، میرا اور تمہارا رب راضی ہو جائے۔ وہ راضی ہو گیا تو آپ یقین جانو آپ کو آپ کے آگے بہار ہی بہار ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے اتنے ریلیکس کیوں ہو؟ اتنی الطاف حسین، اتنی بڑی پاور، اتنی بڑی پارٹی، ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے۔ جب تک ٹینشن تھی اس کے ساتھ تھے، کیوں؟ کہ اسی سے موت مانگ رہے تھے، اسی کی دیے ہوئے موت سے بچنا چاہ رہے تھے، اسی کی دی ہوئی زندگی سمجھ رہے تھے وہ زندگی دے رہے ہیں، جو عزت مل رہی تھی سمجھ رہے تھے وہی عزت دے رہے ہیں، انہی کی دیے ہوئے ذلت سے کہ وہ ذلیل نہ کر دیں اس سے بچ رہے تھے، جو رزق مل رہا تھا سمجھ رہے تھے کہ وہی ہمیں رزق دے رہے ہیں۔ تو عزت، ذلت، زندگی، موت، رزق، غم، خوشی، یہ ساری تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ جس دن یہ سوچ لیا کہ الطاف حسین کو تو خود کوئی چلا رہا ہے، کوئی زندگی لے رہا ہے، کوئی زندگی دے گا، کوئی عزت دے رہا ہے، ذلت دے رہا ہے، الطاف حسین خدا نعوذ باللہ نہیں ہے۔ جس دن اپنے آپ سے یہ کہہ لیا، ٹینشن فری ہو گئے، الطاف حسین چھوٹے لگنے لگے، بہت چھوٹے لگنے لگے۔ کچھ نہیں کر سکتا کوئی، میرا رب نہیں چاہے تو، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے، میرا رب نہیں چاہے تو، کوئی عزت نہیں چھین سکتا تم سے، میرا رب نہیں چاہے تو،
کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا میرا رب نہیں چاہے تو. یہ 2 افراد کی پارٹی, کبھی سوچو 4 مہینے ہوئے, گوگل سرچ کرو کہ 4 مہینے کی بنی ہوئی پارٹی کا سائز کیا ہونا چاہیے اور آج تک دنیا میں کیا سائز ہوا ہے 4 مہینے کی پارٹی کا. سوچو کہ جن کو جو پارٹی دو لوگوں سے شروع ہوئی ہو, جو تحریک, جو پارٹی 2 لوگوں سے, 2 افراد سے شروع ہوئی ہو, 2 افراد سے, اس پارٹی کا سائز کیا ہونا چاہیے. کون تمہارے دلوں میں ڈال رہا ہے جو تمہارے قدم اٹھ رہے ہیں؟ کہ تم میں سے کس کو کال گئی تھی ہماری طرف سے, ایجنسیز کی طرف سے, رینجرز آرمی کی طرف سے, کہ تم یہاں بیٹھے ہو یہاں پہ؟ یہ کون ڈال رہا ہے تمہارے دلوں میں کہ تمہارے قدم اٹھ رہے ہیں ہماری طرف؟ یہ کون ڈال رہا ہے بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں کہ 4000 آدمی انیس قائم خانی کا, مصطفیٰ کمال کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہے ایئرپورٹ کے باہر؟ یہ کون ڈال رہا ہے برمنگم میں بیٹھے ہوئے انسان پاکستانی کے دل میں؟ یہ کون ڈال رہا ہے مانچسٹر میں بیٹھے ہوئے پاکستانی کے دل میں, لندن میں بیٹھے ہوئے پاکستانی کے دل میں, جدہ میں, مکہ میں, مدینہ میں, دبئی میں, ابو دھابی میں, قطر میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, سندھ کے 23 ڈسٹرکٹس میں, پنجاب کے 22 ڈسٹرکٹس میں, اور ابھی 3 دنوں کے بعد خیبر پختونخوا کے پشاور میں سسٹم آن ہونے جا رہا ہے. یہ کون ڈال رہا ہے انسان کے دلوں میں؟ کون ہے یہ؟ کون سی طاقت ہے؟ کون سی ایجنسیز ہے؟ کون سا انسان ہے؟ میرے بھائیوں, بزرگوں, میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, نہیں ہے انسان کا کام یہ, نہیں ہے انسان کا کام, نہیں ہے ہمارا کمال یہ. تمہیں صرف صحیح بات کہہ کر اس پہ کھڑے ہو جانا ہے, پھر یہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے سب کچھ, پھر یہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے سب کچھ. تمہیں اسی لیگیسی کو کیری فارورڈ کر رہا ہے, تمہیں اسی لیگیسی کو آگے لے کر جانا ہے. کوئی تم سے کہے کہ تم ان کے پاس برے لوگ آ رہے ہیں تو بولو ہاں آ رہے ہیں بھائی, لے کر آ رہے ہیں ہم برے لوگ. بیٹھو اس سے بات کرو تو بولو برے لوگ چھوڑ دیتے ہیں معاشرے میں, مار دو گے آپ سب کو؟ کیا بند کر دو گے سب کو؟ آپ سب کو جمع کر کے بھیج دیتے ہیں الطاف حسین صاحب کے پاس, لڑ لو پھر ان سے. سب کو بھیج دیتے ہیں. آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں, تم سب لوگ, اب تم لوگوں کی اتنی عمریں ہیں, تمہیں اب اندازہ ہے کہ آج کی دنیا میں سوویت یونین کی وار کے بعد جو سو کالڈ مجاہدین تھے, جو مجاہدین تھے جو سوویت یونین سے افغانستان میں لڑ رہے تھے, جب وار ختم ہو گئی, سوویت یونین جو ہے وہ ختم چلا گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, تو اس کے بعد ہزاروں ان مجاہدین کو پوری دنیا نے مل کر ایبنڈن کر دیا. جو تم آج کرتے ہو, جو پاکستانی آج چاہتا ہے, اس کو ابینڈن کر دیا. ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہوا, ان کا چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پہ. انہی مجاہدین نے پھر اس دنیا کا وہ نقشہ چینج کیا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی. آج ان میں سے کسی کو آپ طالبان کہتے ہو, کسی کو آپ داعش کہتے ہو, کسی کو آپ فلاں گروپ کہتے ہو, کسی کو آپ فلاں گروپ کہہ رہے ہو. پوری دنیا لڑ رہی ہے آج, اس لیے کہ آپ نے ان کو انگیج ہی نہیں کیا. تو میں تو ایک انٹرنیشنل فینومینا بتا رہا ہوں, وہ بھی کوئی لاکھوں میں لوگ نہیں تھے, وہ بھی چند ہزار لوگ تھے. تو اس شہر کو, اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی آرمی نہیں چاہیے لوگوں کی. چند بھٹکے ہوئے لوگ جو ہے وہ بہت تباہی بربادی کر سکتے ہیں. میرا تمہارا کام ہے اپنا کام کرنا, اپنی طرف سے ان کے لیے ہدایت. میں نہیں کہہ رہا ان کے جرم معاف ہونے چاہیے, میں نہیں کہہ رہا ان کے, میں جرم سے نہیں محبت ہے, مجھے نفرت ہے ان کے جرم سے, لیکن مجھے اس انسان سے میں نفرت نہیں کر سکتا. لیٹ دی سسٹم اینڈ کنٹری اینڈ اسٹیٹ ڈو دیئر جاب. whatever legal consequences are there, let them do their job. You're not stopping them to stop, and don't bring them into a judicial system, a process where they could be identified whether they have done some crime or not. میں اس سے روک نہیں رہا, وہ جو کام ہے کریں, وہ ان کا کام ہے, لیکن جو انسان ہمارے سامنے ہے اس کو تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے. آپ تمام لوگوں کو یہ نئی ذمہ داریاں بہت مبارک ہوں. آئندہ پروگرام جو ہے وہ اتنے لوگ بڑھاؤ پورے پاکستان میں کہ جگہیں چھوٹی پڑ جائیں ہمیں, جس طرح یہ جگہ چھوٹی پڑ گئی ہے. اتنے لوگ بڑھاؤ کہ جگہ چھوٹی پڑ گئی ہیں. پاکستان پائندہ آباد. اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو.